اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را۔ سورۃ الرعد شروع کر رہے ہیں۔ الف لام میم را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک الحق، تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الرعد کا درس نمبر 1، آیت نمبر بھی 1۔ اور آج کے سبق کا عنوان ہے کوائف سورۃ رعد اور حقانیت قرآن۔ گزشتہ صورت میں آپ نے تفصیلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو، حضرت یوسف کے قصہ کو پڑھا ہے۔ تقریباً 25 اسباق میں قصہ یوسف مکمل ہوا، 25 دن میں، یعنی ٹوٹل کتنے دن لگے سورہ یوسف پہ؟ 25 دن۔ سورہ یوسف کا اور اس کے بعد سورہ رعد کا آپس میں تعلق، جوڑ اور ربط کیا ہے؟ ربط لکھیں۔ سورہ یوسف میں اس کے آخر میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، ربط ہو گیا۔ اسی طرح نمبر 2، سورہ یوسف میں اجمالی طور پر الوہیت، وحدانیت اور عجائب قدرت کی طرف اشارہ دیا گیا تھا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس سورۃ رعد میں وحدانیت، الوہیت اور عجائب قدرت کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اثبات معاد یعنی عقیدہ آخرت، اور پھر شبہات منکرین کا رد بھی ہے۔ یہ ہے سورۃ رعد کا سورہ یوسف کے ساتھ ربط۔ تو معلوم ہوا دونوں صورتیں آپس میں باہمی مربوط ہیں۔ سورت کے قوائف لکھ لیجئے۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے، بعد نے اس کو مکی بھی کہا ہے۔ قرآن کریم کے نسخوں میں مدنی ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے اس کو مکی بھی لکھا ہے، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں اچھی طرح سے، کئی بار یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع کیا ہوتا ہے؟ توحید، رسالت اور قیامت، اور سورہ رعد اسی سے بھری پڑی ہے، جس لیے بعض حضرات نے اس کو مکی بھی کہا ہے۔ اب یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ آیت کتنی ہے؟ اس سورت میں 43 آیات ہیں، اور بعضوں نے 44، 45، 46 کا قول بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ ھذا میں 6 رکوع ہیں، اور اس سورت میں کلمات ہیں
855 کلمات 855 ہیں. کلمات جیسے لفظ تل کا یہ ایک کلمہ ہے، آیات، الکتاب. اور سورہ مذکورہ میں زیر درس سورت میں حروف ہیں 3056. 3056. سورت رعد ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے، 96. سورت کا نام ہے سورہ رعد. رعد، را عین دال، رعد. وجہ تسمیہ، رات نام کیوں ہے؟ اصل میں اس سورت میں ایک فرشتے کا ذکر آئے گا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ. تو اس مناسبت سے سورت کا نام رعد رکھا گیا. قرآن کریم میں 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں، ان میں ایک رعد بھی ہے. رعد 6 فرشتوں کے نام: جبریل، میکائیل، نمبر 3 ہاروت، نمبر 4 ماروت، نمبر 5 رعد، اور نمبر 6 مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک. قرآن کریم میں 6 کافروں کے نام بھی آئے ہیں: ابلیس، فرعون، حامان، قارون، آزر، ابو لہب. پچیس انبیاء کے نام آئے، ایک صحابی کا نام آیا. کون سے صحابی کا نام قرآن کریم میں؟ حضرت زید. شاباش. اچھا، یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں. بات آئی کہ قرآن کریم میں کافروں کے نام موجود ہیں. جب تحریک چلی تھی 74 کی، جس تحریک میں علماء امت نے اور ہمارے طلباء نے اصل بنیاد جو بنی تھی، نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء بنے تھے جن پر حملہ کر دیا گیا تھا ریلوے اسٹیشن پر ربوہ میں. تو خوب ان طلباء کی سخت ترین مار پٹائی ہوئی. ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پورا واقعہ سناؤں. وہ سیر کے لیے پشاور جا رہے تھے تو مرزائیوں نے سخت مارا انہیں واپسی پر. پھر بات فیصل آباد پہنچی اور وہاں کے علماء نے فوراً اس کا ایکشن لیا. لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو سخت ترین حادثہ ہوا تھا، سخت ترین حادثہ. یہ ہوا تھا 29 مئی 1974 کو. لوہوں کے ساتھ طلباء کو کوڑوں کے ساتھ مارا گیا، بہت زخمی کیا گیا. کیونکہ اصل میں وہ یہ تھا کہ ہفتہ پہلے یہ طلباء تفریح سفر پر پشاور جا رہے تھے. 22 مئی کو جناب ایکسپریس سے جناب نگر اسٹیشن سے گزرے تو قادیانیوں نے، اس زمانے میں معمول تھا کہ جناب نگر سے جو لوگ بھی گزرتے تھے تو ٹرین پر جو مسافر ہوتے تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے قادیانی. اپنا تبلیغی لٹریچر ان کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے کہ یہ پڑھو. تو اس دن ان طلباء میں بھی انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا. تو طلباء نے کیا کیا، وہ مسلمان طلباء تھے، سارے اسٹوڈنٹ تھے سارے، ان کی اچھی ذہن سازی کی ہوئی تھی. جب قادیانی لٹریچر تقسیم ہوا تو مسلمان طلباء بفر گئے. قادیانیوں نے بھی ان کی جرات کا نوٹس لیا کہ انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ لٹریچر ہمیں کیوں ملا. قریب
ग्राउंड में कादियानी नौजवान खेल रहे थे। उनको इतला मिली, वो हाकिम स्मैश स्टेशन पर आ गए। मुसलमान तलबा भी भरम हुए, बात तकरार तक पहुंच गई। बहरहाल ट्रेन रवाना हो गई, चल गई और कोई हादसा न हुआ, तसादम से बचत हो गई। अब कादियानियों ने क्या किया, इन्होंने CID लगा दी, उनके प्रोग्राम को मालूम किया कि कितना अरसा ठहरेंगे, कब वापस होंगे, किस पर वापस होंगे। तो बहरहाल मालूमात के बाद उनको पता चल गया कि इन्होंने इसी ट्रेन पर फलां तारीख, पूरे एक डिब्बा था स्टूडेंट का। 29 मई को जब ये ट्रेन वापस सरगोदा से ही, ये पहले खड़े थे सरगोदा से, उनके डिब्बे में ये कादियानी नौजवान पहले से तैयार हुए थे। और ये जो इनकी नौजवान खुद्दाम अल अहमदिया, इनकी एक तंजीम है, ये सारे उसमें सवार हुए। जब ये गाड़ी चली, निश्तराबाद पहुंची, वहां के कादियानी स्टेशन मास्टर ने, वो स्टेशन मास्टर था, वो भी कादियानी था, उसने रेलवे फोन चिनाब नगर के कादियानी स्टेशन मास्टर को मुतले कर दिया कि तलबा का डिब्बा आखिरी से तीसरा है। इससे पहले चिनाब नगर का स्टेशन मास्टर सरगोदा तक के स्टेशन से ट्रेन की आमद के बारे में बार बार पूछता रहा। तो कादियानी की आदत बड़ी सख्त तैयारी से, दीवानगी के साथ, बेताबी के साथ ट्रेन के इंतजार कर रही थी। फिर निश्तराबाद लालिया से भी कादियानी नौजवान उस डिब्बे में सवार हुए। जब गाड़ी चिनाब नगर स्टेशन पर पहुंची तो पहले से मौजूद कादियानी गुंडों ने तलबा के डिब्बे का दोनों अतराफ से घेराव किया और खूब, इनका सरबराह उस वक्त मिर्जा ताहिर था। मिर्जा ताहिर जो कादियानियों का चौथा खलीफा था, अभी मिर्जा मसरूर है, मिर्जा मसरूर से पहले मिर्जा ताहिर था। तो बहुत बेदर्दी के साथ मुसलमान स्टूडेंट को मारा, पीटा, जख्मी किया। तलबा लहूलुहान हो गए, मेडिकल के स्टूडेंट थे ज्यादातर, ये कपड़े उनके फट गए, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गए, सामान उनका लूट लिया। तो जब तक उन कादियानी गुंडों ने अपने दिल ठंडे न किए, छोड़ा नहीं उन्हें। और उस वक्त तक कादियानी स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को चलने की इजाजत नहीं दी। फैसलाबाद रेलवे कंट्रोल ने पूछा कि ट्रेन इतनी देर हो गई है, चल नहीं रही, क्या वजह? तो रेलवे के अमले ने बताया कि फसाद हो गया। फिर यह खबर मकामी इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया तक भी पहुंची। उस वक्त हजरत मौला ताज महमूद रहमहुल्लाह, उनको अभी तक पता नहीं चला था। फिर ट्रेन जब चिनौर से होती हुई चकजमरा पहुंची, वहां से फैसलाबाद का सफर तकरीबन 15-20 मिनट से कम या इसी के लगभग होगा। तो एक आदमी हजरत के पास पहुंचा, हजरत को इतला मिली। तो मौलाना एक मिनट के लिए जल्दी से मेरी बात सुने। एक आदमी वहां पर पहुंचा और सारा वाक़या हजरत को सुना दिया। हजरत ने उसी वक्त तहरीक शुरू की, उसी वक्त वहां से तहरीक शुरू की और फैसलाबाद के DC SP को फौरन स्टेशन पर पहुंचने का कहा। फिर आगे सिलसिला चला और चलता रहा। फिर वहां से ये तहरीक उठी। आगे जुम्मे वाला दिन था तो इख्तिजाज हुआ, भरपूर इख्तिजाज हुआ। फिर उसमें तलबा का इलाज मुआवजा करने के लिए डॉक्टर भी पहुंचे, लेकिन तलबा ने कहा नहीं जी, हम अपने मकामात पर पहुंच कर ही अपने इलाज करवाएंगे, यहाँ हम नहीं रहते। बहरहाल वो चले। फिर कादियानियत के खिलाफ नारे शुरू हुए। तो फर्स्ट एड हो गया तलबा का, चले गए वो। अब फिर ये मामला अदालत तक पहुंचा और सिलसिला चलता रहा। अल मुख्तसर ये के मुकम्मल एक तहरीक चली। हजरत मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमुल्लाह की क़यादत में कादियानियों के खिलाफ जबरदस्त तहरीक शुरू हुई। उसमें बड़े बड़े अकाबरीन उलमा शामिल थे। तो बहरहाल ये तो एक लंबा मौजू है, बहुत लंबा वाक़या है, फिर किसी मौके पर सारी तफसील आपको सुनाऊंगा। अभी जो कौमी असम्बली के अंदर जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, पूरी रिपोर्ट छपी है 5 जिल्दों में। तो बड़ा लंबा चौड़ा ये एक मौजू है। फिर उस कौमी असम्बली तक बात पहुंची। फिर बिल आखिर यह हुआ कि 1974 में 7 सितंबर को कादियानियत को काफिर करार दे दिया गया। वैसे ही नहीं कहा कि कौमी असम्बली ने काफिर करार दी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कादियानियों के जितने बड़े लीडर थे उनको बुलाया गया, चलो बैठो भाई, जरा करो। हमारी तरफ से उलमा बात करते थे, उनकी तरफ से उनके पास जवाब कोई नहीं होता था। और कौमी असम्बली के फॉर्म पर यह साबित कर दिया कि कादियानियत खत्म नबूवत की मुनकर है, अल्लाह के गुस्ताह हैं, सारे अंबिया के गुस्ताह हैं और इनके इस्लाम के साथ ताल्लुक कोई नहीं। बिल आखिर उनके कुफर पर दुसाहत हो गया, आइन के अंदर उसको शामिल किया। तो बात में ये कर रहा था कि जब हज़रत मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह ने फरमाया कि भाई यहाँ आइन के अंदर लिखा जाए मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम,
تو وزیر قانون کہنے لگے جی آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا، ہم نہیں لکھتے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے بھائی قائد اعظم کا نام نہیں ہے؟ وہ پھر بھی بچنا چاہتا تھا کہ نام نہ لکھنا پڑے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب آئین کو کیوں پلید کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئین کو کیوں پلید کرنا چاہتے ہیں مرزے کا نام اس میں لکھ کر، مرزے کا نام لکھ کر آئین کو پلید نہ کریں۔ آئین نے فرمایا آئین کے اندر مرزے کا نام لکھنا پڑے گا، نہیں پلید ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر فرعون، نمرود، حامان شیطان کا نام ہے، اس سے قرآن کریم کی حقانیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لہذا آئین کے اندر بھی مرزے کا نام لکھا جائے گا۔ بہرحال یہاں سے میں آپ کو اس طرف لے کے گیا تھا تو نام لکھوایا گیا مرزے کا وہاں پر۔ اور وجہ تسمیہ میں بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ راعت بادل کو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں آگے اس کا بادلوں کا تذکرہ آئے گا، تو اس لیے سورت کا نام سورہ رعد ہے۔ سورت کے مضامین، آپ کے علم میں ہے کہ مکی صورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور شرک کی جملہ اقسام کی تردید اس صورت میں بھی کی گئی ہے، ایمان کی جزیات بیان کی گئی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے جیسے مکی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، ساتھ ضمنی باتیں بھی بہت ساری آئیں گی۔ اصلاح عقیدہ کے موضوع کو خاص اہمیت دی جاتی ہے مکی صورتوں میں، یہاں پر بھی اصلاح عقیدہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عبادت، معاملات اور اخلاقیات درست ہو سکتے ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ فائدہ نہیں، کوئی بھی چیز بغیر عقیدے کے درست نہیں ہوتی۔ اور اس صورت کا ایک موضوع حق اور باطل کی کشمکش بھی ہے، جس کو مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے الف لام میم را۔ قرآن کریم کی آیات 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 محکمات۔ محکمات وہ آیات جن کا مطلب واضح اور صاف اور نکھرا ہوا اور روشن ہے، سمجھنے میں کوئی دشواری، کوئی مشکل، کوئی مشقت نہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ محکمات، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور اسی طرح کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں، ان پر عمل واجب ہوتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اسی کی عبادت کرو، یہ محکم ہے سارا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ رشتہ توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، کسی بھی رشتہ دار سے تعلق توڑنا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل، جو رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لے، رشتہ داروں میں چاہے خالہ ہو، ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ سے بھی تعلق منقطع کرنا، کاٹنا، اپنے رشتہ داروں برادری کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ اور والدین کا تذکرہ تو اللہ نے اپنے بعد کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کی کوئی بات سخت لگے، بری لگے، اچھی نہ لگے، تب بھی خاموش رہنا ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ ہوں ہماری زبان میں اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات آگے فرمائی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے قولاً کریما، نرمی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا لیجئے، اپنے بازو جھکا لیجئے ان کے لیے، ہر بات مانیے، ماں باپ کافر بھی ہوں
تب بھی ان کی خدمت اور ان کی بات ماننا ضروری. ہاں اگر وہ دین کی نافرمانی کا حکم دے پھر نہیں مانی جائے گی. شریعت کی خلاف ورزی کا حکم کوئی بھی دے، خامند ہے یا ماں باپ دیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ ہے محکمات، محکم حکم. تکبر نہ کرو، غیبت نہ کرو، چگلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، جاسوسی نہ کرو، کسی کو لان تان نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو جس سے اس کا دل دکھے، تحقیر ہو. یہ سب محکمات ہیں. لین دین کرو تو لکھ لو، ادار کرو تو لکھ لو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. یہ سب ساری آیتیں کیا ہیں؟ محکمات. شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ محکمات ہیں، واضح حکم ہے. کوئی دقیق بات ان میں ایسی نہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. یہ ایک قسم تو ہے محکمات کی. نمبر 2 دوسری قسم ہے متشابہات کی. متشابہات معنی تو سمجھ آتا ہے لیکن حقیقت سمجھ نہیں آتی. معنی سمجھ آتا ہے لیکن حقیقت سمجھ، یہ متشابہات کی تعریف یاد رکھیے. معنی سمجھ آتا ہے لیکن حقیقت سمجھ نہیں آتی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. کیسے آئے گا اللہ؟ حقیقت معلوم ہے کسی کو؟ کوئی پتہ نہیں. اور اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے تفصیل. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ مستوی ہوا کہاں پہ؟ معنی تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ عرش پہ مستوی ہوا. حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ متشابہات. فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. بھائی متشابہات کے پیچھے پڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر مناظرے کے میدان سجائیں، بحثیں کریں کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو ہاتھ کیسے ہے، پنڈلی ہے تو وہ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے کان کیسی ہیں. تو ان چیزوں پر مت پڑیے. اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ ہمیں محکمات پر عمل کا حکم ہے، متشابہات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور نمبر 3 تیسری قسم ہے مقطعات. نہ معنی معلوم نہ مراد معلوم، نہ ان کا معنی آتا ہے. الف لام میم را کیا معنی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کوئی پتہ نہیں. اس لیے پڑھتے ہوئے میں نے ابھی کیا ترجمہ کیا؟ واللہ اعلم بمرادہ بذلک. ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، بس اللہ جانتے ہیں کیا مطلب. نہ معنی معلوم ہے، نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ اس کی حقیقت آتی ہے، کوئی پتہ نہیں. مراد کیا ہے، مطلب کیا، نہیں پتہ. لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جو حروف مقطعات اتارے ہیں، مقصد مطلب مراد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارا ان پر ایمان ہے، جو اللہ جانتے ہیں وہی ہے. بس جو اللہ کے علم میں اللہ نے ان کو کیوں نازل کیا، جس لیے نازل کیا، ہمارا ایمان ہے. باقی ہم اس کی کھود کرید نہیں کرتے. اس لیے اکثر مفسرین اور خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ جب بھی ایسی آیت آتی ہے فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ. باقی ہمارا فرض یہ ہے، ہمارا ان پر عقیدہ ہے، ان الفاظ سے اللہ کی جو مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ کی جو مراد ہے ہمارا اس مراد پر ایمان ہے. بس یہ برحق ہے. ہماری ناقص عقل اور ناقص اور کمزور ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتے. بعض چیزوں کا علم اور انکشاف اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت میں جا کر ان کا علم ہوگا. مسئلہ تقدیر کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حقیقت بھی ہمیں یہاں نہیں پتہ، جنت میں جا کر پتہ چلے گی. تقدیر کے مسئلہ کی حقیقت جنت میں جا کر کھلے گی، ابھی یہاں نہیں پتہ. ایسی حروف مقطعات ہیں تو ایسی چیزوں کو زیادہ کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں. کئی سارے مواقعوں پر 18 20 تک بھی اقوال میں نے آپ کو لکھوائے حروف مقطعات کے اعتبار سے، کس نے کیا مراد لی، کس نے کیا مراد لی. لیکن ان میں کھود کرید مت کیجیے. ہاں بعض مفسرین اور محدثین جو ان پر بحث کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسانی ذہن اس کے قریب ہو جائیں، انسانی ذہن قرآن کے قریب ہو جائیں، اس لیے وہ اس پر بحث کر دیتے ہیں اور سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بس باقی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں. اپنی اپنی آرائیں، سب کی اپنی اپنی رائیں، صرف قرآن کے قریب کرنے کے لیے وہ کچھ مراد متعین کر دیتے ہیں. جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ان آیات میں نہ کسی نبی نے کلام کیا اور نہ صحابہ نے کلام کیا، جس طرح نازل ہوئی یوں ہی پڑھتے رہے. لہذا ہمیں بھی من اور عن ان کو قبول کرنا چاہیے.
اگر اللہ کے نبی نے اس کا ترجمہ بتایا ہوتا، صحابہ نے بتایا ہوتا، تو ہمارے لیے پریشانی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے اس میں بحث نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بس جب پڑھیں تو یوں ہی پڑھیں، الف لام میم را، باقی واللہ عالم بمرادی۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں جب عجم مسلمان ہوئے، اجمی لوگ، تو انہوں نے اس میں کھود قرائت شروع کی، اس کا کیا مطلب ہے جی، اس کا کیا ترجمہ ہے جی، اس کا مطلب مقصد بھی بتاؤ۔ تو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بعض معانی بیان کیے تاکہ لوگ ذرا قرآن کی سمجھ کے قریب ہو جائیں، اس لیے۔ باقی حقیقی معنی انہوں نے بھی نہیں بیان کیے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے، یہ محض قرآن کے قریب کرنے کے لیے بیان کیا تاکہ لوگ کھود قرائت کرنے سے بچ جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت علی سے تقدیر کا مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا سر اللہ فلا تفتحوا، یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو کھولنے کی کوشش نہ کرو، ہمیں نہیں پتا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے الف لام میم را، اللہ کی رحمت کے اجتماع کی مختلف صورتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان حروف میں رحمت خداوندی کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں ان حروف سے بلندی کا جھنڈا مراد ہے، الف لام میم را، بلندی کا جھنڈا مراد ہے، جو اس آدمی کو ملے گا جو قرآن کی تعلیمات حاصل کرے گا، جو قرآن کو سیکھے گا، اس کو بلندی کا جھنڈا ملے گا۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے الف لام میم یا الف لام میم را، یہ قرآن کے چیلنج ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قرآن کے چیلنج ہے۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ آپ کو کہتے تھے یہ قرآن آپ نے خود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ بھائی یہ قرآن بھی کس سے بنے؟ ارے حروف تاجی سے بنے نا، علی بات آسا سے یا تک کی حروف سے بنے، تم بھی جانتے ہو، تم بھی بنا دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ علوم الہیہ اور معارف ربانیہ کی چمک مراد ہے جو ان حقائق سے ہوتی ہے جو اس صورت میں موجود ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، علماء مفسرین نے، کہ رشد و ہدایت کی پوشیدہ باتیں اور لطائف اور اسرار کو الف لام میم میں بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اعلیٰ ہے، یعنی انعامات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اعلیٰ کے سے مراد اللہ کی نعمتیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، تو اعلیٰ سے مراد نعمتیں، تو الف سے مراد اعلیٰ انعامات، لام سے مراد لطف، میم سے مراد ملک، ملک لازوال، ملک لازوال۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ تمام نعمتیں، لطف اور لازوال بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تمام نعمتیں بھی اس کی، لطف کرم نوازیاں بھی اس کی، لازوال بادشاہی بھی اس کی۔ یہ اشارہ ہے الف لام میم را میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الف لام میم را یہ مخفف ہے، انا اللہ، یہ مخفف ہوگا انا اللہ ہوگا، میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، اعلم، میں جانتا ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا ہوں، میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتوت کر رہے ہو، میں جانتا ہوں سارے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میری بادشاہت ہے۔ تو بہرحال جو بھی مراد ہو ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک اپنی اپنی تعبیریں کر رہے ہیں علماء، کوئی کہتے یہ مراد ہے، کوئی کہتے یہ مراد ہے، کوئی کہتے یہ کوئی پکی بات تھوڑی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے اللہ ہی جانتے ہیں کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ کے نام ہے۔ اچھا، تو آگے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، جو کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل کی گئی ہے، بالکل حق، سچ، درست کتاب ہے، لیکن
بہت عجیب بات یہ ہے پھر بھی یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. عجیب بات یہ، جو اس کتاب کو نہیں مانتے آخر کس کو مانیں گے؟ جو اتنی سچی کتاب، محکم کتاب، مضبوط کتاب، قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب. ساری کتابوں میں تحریفات ہو چکی. یہود و نصارہ نے اپنی مرضی سے ان کو گڑ لیا، تحریفات کی. جو بات اچھی لگتی چھوڑ دیتے، نہ اچھی لگتی نکال دیتے. بعد میں کوئی اور یہودی آتا وہ اس کو بھی چینج کر دیتا. سلسلہ چل پڑا یہاں تک کہ اصل زبان ہی معلوم نہیں ان کتابوں کی اصل زبان کیا تھی، لکھی نہیں ساتھ انہوں نے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اسی لیے ہمارے علماء اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی قرآن کا صرف ترجمہ چھاپے. صرف ترجمہ چھاپنے کی اجازت کہ اپنی زبان میں صرف ترجمہ کر لینا، لکھنے تو ساتھ آیت بھی لکھے پھر ساتھ ترجمہ بھی لکھے، تاکہ قرآن کی اصلی زبان جو عربی ہے، اصلی آیت وہ بھی ساتھ رہے. اگر صرف ترجمہ لوگ شروع کر دیں پھر تو تحریف شروع ہوتی جائے گی. لوگ ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ کرنے والا اس میں گڑبڑ بھی کر رہا ہوگا، لوگ سمجھیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ترجمہ پڑھنا صرف یہ نہیں ہے، پھر ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو قرآن کا مفہوم سمجھ آئے گا. محض ترجمے سے پوری بات سمجھ نہیں آتی. تو قرآن محفوظ کتاب ہے، اس کی زبر زیر پیش کو بھی کوئی ہلا نہیں سکتا. جس نے بھی کوشش کی اس طرح کی مارا گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسق فاجروں سے بھی لے لیتے ہیں، یاد رکھیے گا. حجاج بن یوسف کے پاس جو 10 یہودی آئے تھے، جب حجاج بن یوسف قرآن کریم پہ اعراب لگوا رہا تھا، بڑا ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف، لیکن اللہ نے قرآن کی خدمت اس سے بھی لی کہ نہیں لی؟ اعراب اس نے لگوائے، علماء کو جمع کر کے قرآن پر اعراب لگوائے تاکہ آگے اجمی لوگ اعراب کے بغیر، زبر زیر پیش کے بغیر پڑھا. دیکھیں آپ کی اردو ہے، آپ اپنی اردو پر زبر زیر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں نا، اردو عبارت پر زبر زیر پیش نہیں لگے پھر بھی آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب یہاں پر لکھا ہے، مثال کے طور پر اردو میں ایک جملہ لکھا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو ان پر اعراب نہ بھی لگا تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھ لیں گے کہ نہیں؟ پڑھ لیں گے. کسی اور ملک والوں کے پاس جائیں، ان کو اعراب چاہیے تب اردو بھی پڑھ سکے گا، ورنہ پڑھا. تو قرآن کریم پر عربی لوگوں کے اعراب کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا. اس کو فائل پڑھیں گے، اس کو مفعول پڑھیں گے، یہ کیا واقع ہو رہا ہے، یہ کیا نہیں واقع ہو رہا، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ہم اس کو کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، ان کو پتہ ہے. تو بعد والوں کے لیے اعراب کی ضرورت پڑی تو اعراب لگوائے گئے، اعراب کی علامتیں متعین کی گئی تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو. تو حجاج بن یوسف سے کہنے لگے کہ آپ، ہماری بہت زیادہ بےزتی ہو رہی ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، موسیٰ اور خضر جب جا رہے تھے اس بستی میں، آگے سورہ کہف میں بات آ رہی ہے، تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا کہ ہم کھانا نہیں دیتے. تو یہودی لوگ تھے تو ہماری یہودیوں کی بےزتی ہو رہی ہے، جب بھی قرآن پڑھنے والا پڑھے گا تو کہا یہودی بڑے کنجوس لوگ ہیں، نبیوں کو بھی کھانا نہیں دیا. تو لہذا آپ اس کو بدل دو، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، ایک نقطہ ڈالنے بس. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُ ہے تو آپ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو، ایک نیچے والا نقطہ اٹھا کے اوپر ڈالو، ایک نقطہ اور ڈالو تو فَأَتَوْا ہو جائے گا، ہماری بدنامی نہیں ہوگی. حجاج بن یوسف نے کہا صبر کرو، بیٹھو ادھر. بٹھایا، سوچا میں ظالم تو ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہو کہ اللہ کی کتاب کو بدلوں. جا کر اندر جا کر اپنی تلواروں میں سب سے تیز تلوار لا کر 10 کے 10 یہودیوں کی گردن اڑا دی. تم قرآن تبدیل کروانا چاہتے ہیں؟ یہ محفوظ کتاب ہے. قرآن کریم کو حق کہا گیا ہے، جس کے تمام علوم، معارف واقع کے مطابق صحیح اور درست ثابت ہیں. اور قرآن کریم میں جتنی پیشن گوئیاں دی گئی ہیں وہ سب ظاہر ہیں، سامنے ہیں، کوئی ان میں دقیق بات نہیں ہے جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، کوئی مشکوک چیز اس میں شامل نہیں ہے. لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. تاریخ گواہ ہے ہر زمانے میں اکثریت کس کی تھی؟ گمراہوں کی. صحیح عقیدہ تسلیم کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. صحیح عقیدے کو بجائے رسم رواج، کوئی کس کی رسم میں چل رہا ہے، کوئی کس کی رسم پہ چل رہا ہے، کوئی کس کی رسم پہ چل رہا ہے. بھائی قرآن و سنت تھوڑے ہیں آپ کے پاس چلنے کے لیے. خرافات کو چھوڑیے، قرآن و سنت کو اپنائیے. قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم کے 5 حق ہیں. نمبر 1، میں بس اشارہ دے رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، باقی تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے، اس میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اشارہ اپنے پاس. نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا. ایمان سے مراد یہ اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
नंबर 2, कुरान करीम को पढ़ना। कुरान करीम को पढ़ना ये भी कुरान करीम का हक है। रोजाना एक पारा पढ़ें, नहीं तो आधा पढ़ लें, पाऊ पढ़ लें, एक रुकू पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। और नंबर 3, कुरान करीम को समझना। इसको समझना भी है, सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ने, समझना भी है कि क्या कह रहे हैं हमें। तर्जुमा और तफसीर सीखना ये कुरान का हक है। सिर्फ कुरान के लफ्ज पढ़ना मकसूद नहीं है, कुरान को समझना भी मकसद है। यह भी कुरान का हक है। हर मर्द औरत पर, मुसलमान जितने भी हैं, उन पर कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर पढ़ना कुरान का हक है। अगर नहीं पढ़ेंगे पूछो भी उनसे, यह हक है कुरान का। क्या कह रहे अल्लाह ताला में? किसी का बेटा बाहर किसी मुल्क में हो, वो वहां से अंग्रेजी जबान में खत लिख दे, हम उसको समझने के लिए फौरन दाएं बाएं देखेंगे, कोई देखो भाई कोई डॉक्टर या प्रोफेसर आके खत पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं हमें। तो क्या अल्लाह की किताब इतनी लावारिस है? अल्लाह ने हम तक पैगाम भेजा तो हमें समझने की कोशिश न करें कि अल्लाह में क्या कहना चाहते हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफी है कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर न पढ़ना। साहबा अरबी मादरी जबान उनकी अरबी थी, समझते थे कुरान को, लेकिन उसके बावजूद एक एक सूरत पे कई कई साल लगाकर उसके मसाइल सीखते थे। कुरान को समझना कुरान का हक है। नंबर 4, कुरान पर अमल करना। तो अमल कब होगा? अल्फाज पढ़ने से जी, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने से। जब उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस आयत में क्या हुक्म दिया गया, तब अमल होगा। तो चौथा आके कुरान पर अमल करना। और नंबर 5, दूसरों तक पहुंचाना। खुद भी अमल करना और दूसरों को भी बताना। तो तभी होगा जब समझ आएगा। तो चलें बस।